بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات کو وجود بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں یہ بات لکھی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بدو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر کے میدان میں حساب کون لیں گے ہمارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حساب لیں گے۔ تو وہ بدو جوش میں آ کر کہنے لگا، پھر تو ہم سب نجات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تو کریم ہے، اور جب کریم قابو پا لیتا ہے پھر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر فرمایا، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات سے بڑا لگاؤ ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات سنا دیے۔ قوم عاد اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی کہ اس تیز ہوا کے ذریعے سے وہ ساری قوم اوپر اٹھتی نیچے گرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، وہ ایسے ہو گئے ان کی لاشیں جیسے بڑے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، زمین پر پڑے ہوئے۔ قوم سمود ایک فرشتے کی چیخ سے ساری قوم ختم ہو گئی۔ قوم لوط جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر کے ایک کونے سے ساری بستی کو اوپر اٹھا کر لے کر آئے اور اس کو الٹ دیا۔ قوم شعیب نے ایک سائبان دیکھا، بادل، گرمی بہت تھی تو سمجھے کہ اس میں بارش ہوگی، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا اور اس میں آگ تھی۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ختم فرما دیا، سیلاب آ گیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ باوجود اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، کریم ہیں، بخشنے والے ہیں، لیکن نظام اللہ نے ایسا چلایا ہے اس دنیا کے اندر، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ فرماتے اے انسانوں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر سبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر سبب توبہ کے۔ جب ایسے حالات آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، یہ آتے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اور رجوع الی اللہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کی فرمان برداری میں زندگی گزارے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، یہ ہے رجوع الی اللہ۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہو رہی، اس کا مطلب رجوع الی اللہ نہیں ہے۔
آدمی اپنی اور چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اور آدمی یہ تلاش کر رہا ہے کیوں آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، وہ اس لیے ہلتی ہے کہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ناچ گانے عام، نشے کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں، زمین پھر حرکت کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، آدمی اس کو یوں سوچے، یوں سمجھے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رجوع الی اللہ۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، فرماتے ہیں میں گھر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری سرکش ہو گئی ہے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیوی مجھے پریشان کر رہی ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، میری سواری بالکل ٹھیک، بچے فرما بردار، بیوی تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ کیا ہوا؟ میں نے اللہ سے معافی مانگی، میں اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کو لازم قرار دینا، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں، ایک کو انکار کر دیا۔ جو 2 دعائیں قبول ہو گئیں وہ یہ تھا، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جائے جو میری امت کو ختم کر دے، دعا قبول ہو گئی۔ کوئی ایسا قحط نازل نہ ہو، میری امت ختم ہو جائے، دعا قبول ہو گئی۔ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں جس سے امت کا نقصان ہو جائے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم احتیاط سے چلیں، آپس کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اس جگہ کو مسجد، وہاں ایک مسجد بنا دی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ اس امت پر اللہ نے بڑے فیصلے فرمائے ہیں، کرم کے، رحم کے، عافیت کے۔ بڑے حالات آئے اس امت پر، بڑے حالات۔ تاتاریوں نے ایسا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ دریا دجلہ تو لال ہو گیا تھا ان کے خون سے۔ پھر اندلس میں جو غیر تھے، مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کی لاشوں کی ہڈیوں سے انہوں نے گرجا بنائی، وہ ابھی تک ہے، بند ہے، لیکن 5000 ہڈیاں مسلمانوں کی۔ وہاں پر جانا ہوا، مسجد قرطبہ اتنی بڑی کہ وہاں انہوں نے کئی گرجے بنا دی۔ یہ سب ہوا اس امت کے ساتھ، اور ابھی ہو بھی رہا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا،
ایسے حالات آنے والے ہیں، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، یہ سب آنے والے ہیں اس امت کے لیے۔ لیکن جس طرح پچھلی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے امت کو نکالا، آئندہ کی آزمائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کو نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، معصیت والی زندگی چھوڑنی ہے، گناہوں والی زندگی کو ترک کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا تو ہم خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، نفسانیت کے مطابق، شہوانیت کے مطابق، ہوائے نفس کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، یا یہ اپنے نفس کو قابو کریں، قابو کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں، آخر مرنا تو ہے، موت تو آنے والی ہے، جزا اور سزا کی جگہ آخرت ہے، حساب لیا جائے گا، ترازو ہوگے، اعمال تولے جائیں گے، ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہر فرد بشر سے حشر کے میدان میں 5 سوال ہوں گے، ہر فرد بشر سے، قدم اٹھیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، جب تک کہ خاطر خواہ جواب نہ مل جائے ان 5 سوالوں کا۔ زندگی کیسے گزاری؟ جوانی کہاں کھپائی؟ علم دیا تھا کیا عمل کیا؟ مال کیسے کمایا؟ مال کیسے خرچ کیا؟ یہ سوالات ہوں گے ہم سے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اثرات ہیں، گناہوں کے مضر اثرات۔ آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے حالات آ رہے ہیں نا، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ راستہ بتایا ہے، گناہ چھوڑ دو، زندگی اپنی بدلو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، نفسانیت، شیطانیت، شہوانیت ان کو ترک کرو اور اطاعت والی زندگی گزارو۔ اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اس میں انسان کا نفس، نفسانیت، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کے ساتھ نفس امارہ ہے، ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ پھر جب نفس پر محنت کرتا ہے، اس کو سدھارتا ہے، یہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ ملامت، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی بھی اللہ نے تعظیم کی ہے، اس کا بھی اللہ نے اکرام کیا ہے۔ نفس لوامہ، اس کی بھی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ جو ملامت کرتا رہے انسان کو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بدلو اپنے آپ کو۔ پھر اور محنت کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی جو حضور نے شریعت عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق جب یہ زندگی گزارتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور پھر مطمئنہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو اللہ کی طرف، کہ تم نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ تم سے راضی ہو گئے۔ نفس پر محنت کرنی ہے۔ کیسے محنت ہوگی؟ اس کا طریقہ بتایا ہے، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، عرب لوگ تھے، فرمایا جو ایک قدم اپنا نفس کے اوپر رکھے، اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک عرب کھڑا ہو گیا جو سن رہا تھا،
اور نے کہا یہ کوئی حدیث میں آیا ہے؟ تو مولانا جمشید صاحب نے اس پر یہی قرآن کی آیت سنا دی، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ رب مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، جو نفس کو قابو کرے۔ کون قابو کرے گا؟ جس کو خوف ہوگا مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، جواب دینا ہے، آخرت۔ لیکن دنیا کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے خطرناک چیز اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے پھر کہاں ٹھکانا ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ اور اللہ کو ناراض کرنے کے بعد پھر آدمی کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اطمینان تو صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو ساتھ لینے میں ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی، قحط سالی ہے، بارشیں بند ہو گئیں، آپ اللہ کے مقرب نبی ہیں اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ طور پہاڑی پر جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے بات تو کر کے دیکھیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ جانور مر رہے ہیں پیاس سے، خشک سالی ہو گئی، کھیتیاں ختم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے گئے، بات رکھی، اے اللہ خشک سالی ہے، بارشیں بند ہو گئیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، تمہاری قوم کے اندر اتنا برا انسان ہے، اتنا گنہگار ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے روک لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی نبی، انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ نے جمال بھی دیا، جلال بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، بخاری شریف کی حدیث ہے، 1 مہینے تک آدمی پیدل چلتا رہے، جہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب وہاں پہنچتا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ بات فرما دی، اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے، جمال کا پردہ آپ کے اوپر نہ ڈالتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ایک مرتبہ غصہ آیا، ایک کو مکہ مارا تو مر گیا، کتنا زور سے مارا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا، میری قوم میں ایک ایسا گنہگار ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا نافرمان ہے۔ آئے واپس، ساری قوم کو جمع کیا، تمہارے اندر ایک اتنا گنہگار آدمی ہے، میں اس کو حکم دیتا ہوں نکل جائے۔ اس کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئیں، اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ اب ساری قوم جمع ہے، وہ شخص کہنے لگا دل ہی دل میں، یا اللہ آپ تو اللہ ہیں، آپ نے تو میرے پر پردہ رکھا، اگر میں ابھی نکلا تو میرا تو پردہ فاش ہو جائے گا، یہ سب دیکھ لیں گے یہ ہے وہ جس کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئیں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ بارش شروع ہو گئی،
موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں مجھ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ اللہ تو ایسے ہیں، کسی نے کہا ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سی تسبیحیں پڑھنے والوں سے، سبحان اللہ کہنے والوں سے اللہ کو وہ جو روتا ہے اور اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اس کی آواز رونے کی اس تسبیح پڑھنے والے سے زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ ندامت سے آنسو بہاتا نہیں ہے، آنکھ میں تیرتے ہیں یا وہ آنسو، اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص جماعت فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ اس نے گناہ کیا، اب معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، لیکن بشریت کی وجہ سے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے معافی مانگی تھی، سچے دل سے مانگی، پھر ہو گیا، اے اللہ میں نے واقعی سچے دل سے مانگی تھی معافی، پھر ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس فرشتوں کی جماعت سے فرماتے ہیں دیکھو اس نے گناہ کیا تھا، معافی مانگی تھی، میں نے معاف کر دیا تھا، پھر اس سے گناہ ہوا، پھر یہ معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا، پھر وہ جاتا ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں آدمی سے گناہ ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر گناہ ہو جائے، اس کی پہلی معافی ضائع نہیں جائے گی۔ شکست توبہ یہ اس کو دور نہیں کرے گی اللہ سے۔ دوسری دفعہ گناہ کر کے معافی مانگی، معاف کر دیا، پھر گیا، پھر ماحول، بشریت، پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر افسوس، یا اللہ میں نے تو واقعی سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کی جماعت سے فرماتے ہیں گواہ رہنا، یہ گناہ کر کے توبہ کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن میں اس کو معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صادق اور صدیق سے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا، جب بندے سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ معافی مانگنے کے لیے وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ اس کا عمل اس کے گناہ کی تلافی بن جاتا ہے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، جب تک غرغرہ نہ ہو حلق تک، جب تک کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نہ طلوع ہو، معافی مانگے وہ گناہ کی معافی مل جائے گی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کس شان سے نازل ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں تہجد کے وقت، اعلان کرتے ہیں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کتنے بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، بس ہم رجوع کر لیں۔ رجوع کی شرط ہے، توبہ کی شرط ہے، گناہ سے الگ ہو جائے، ندامت ہے اس کے اندر، دل واقعی پریشان ہے اس کا، افسردہ، شرمندگی، لیکن اس گناہ سے الگ ہو جائے، طے کرے مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اور پھر اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا انتظام کرے، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو۔ کسی کا حق مار دیا، وضو خانے میں گئے دیکھا گھڑی پڑی ہوئی ہے، جیب میں ڈال دی گھڑی، نماز پڑھ لی، پھر خیال ہے ارے مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر گھڑی واپس نہ کی تو واپس کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے جو حق تلفی کی وہ تو پورا کرنا ہوگا، پھر اس ماحول کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ماحول کا اختیار کرنا، سچوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو، ماحول صحبت ایسی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، عطار کے پاس بیٹھے گا نہیں خریدے عطر، خوشبو آئے گی، لوہار کے پاس بیٹھے گا چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، دھواں تو آئے گا، بدبو تو آئے گی۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہترین تیراک ہے، تیرنے والا ہے، جانتا ہے میں کیسے تیروں، سکھا بھی سکتا ہے اوروں کو۔ دریا جا رہا ہے، دریا بہہ رہی ہے، اس کنارے سے اس کنارے سیدھا نہیں جائے گا، دریا کا بہاؤ ہے، اس کے رخ پر پھر دوسرے کنارے پر پہنچے گا۔ کیوں؟ وہ دریا اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ ماحول، ایک صاحب آئے کہنے لگے میں تو فلاں ملک چلا گیا ہوں اور وہاں کا ماحول ایسا ہے، بچہ ہے میرا 1.5 سال کا، میں کیا کروں، بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جب دوسروں کو دیکھتا ہوں میں نے کہا اللہ سے دعا بھی مانگو، انتظام بھی کرو، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگو، انتظام بھی کرو۔ آسٹریلیا گئے، سڈنی کے اندر ایک مسجد کے اندر، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، امام، انہوں نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے آسٹریلیا آئے ہوئے، اور میں جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے دل کا، اس سے پہلے مریض کو جو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے، تیار کرنا ہوتا ہے، میں وہ کرتا ہوں، لیکن اس عرصے میں جتنے بھی سال ہو گئے، اس کے 8 سال یا 10 سال ہو گئے، اس عرصے میں نے قرآن حفظ کیا، پھر میں نے یہ جگہ خریدی، پھر میں نے اس کو مسجد بنائی، پھر میں اس کا امام بنا، اب میرے 4 لڑکے ہیں، چاروں کو حفظ کروا رہا ہوں۔ ان کے گھر میں مستورات کا بیان تھا، گھر گئے، بیٹوں سے بلا کر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، میں حیران ہو گیا، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی اس نے ایسا کیا ہے۔ حافظ بن گیا، ڈاکٹر تھا، یہاں سے ڈاکٹری کر کے گیا، پنجاب کا تھا، اور وہاں پر پھر حفظ کیا، پھر جگہ لی، مسجد بنائی، امام بن گیا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ جانتے ہیں کس کو ہدایت دی جائے، اللہ سے مانگنا ہوگا، لیکن اسباب ضرور اختیار کریں، ہمیں کہا گیا ہے ہدایت والے اسباب، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مجاہدہ اختیار کریں گے نا، کوشش کرے گا ہدایت کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
لام تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور ایسوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو، سبلنا، ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے، ہدایت ضرور ملے گی۔ بس شرط یہ ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، زندگی بدلیں، اپنی معصیت والی زندگی چھوڑیں، اس سے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور اللہ کی تابعداری اور اطاعت والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ جی جیب میں تصویر ہے؟ نہیں یہ تو بھری ہے، کدھر ہے ادھر؟